اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم اگر فقیر بھی ہو تو اللہ نکاح کی برکت سے غنی بنا دے گا۔ یہ سوچ نکالو کہ شادی کروں گا تو کیا کھلاؤں گا، کیا پلاؤں گا۔ بلکہ ایک روایت میں یہ ہے کہ دلہن جب گھر آتی ہے تو دولہے کے لیے اللہ 10 رزق کے نئے دروازے کھولتا ہے۔ رزق کے 10 نئے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں کہ دلہن وہ رحمت بن کر آ رہی ہوتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کے پیروں کا پانی غسالہ، اس کا دھون گھر کے چاروں کونوں پر ڈالا جائے، انشاءاللہ برکت ہوگی گھر میں۔ کیوں؟ ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دلہن کو جو لا رہے ہیں وہ کام کرنے کی مشین نہیں ہے کہ اب آئے گی تو سارا کام خود ہی سنبھالے گی، کچرا کل سے وہی جھاڑے گی، کپڑے بھی وہی دھوئے گی، برتن بھی وہی مانجے گی، سر بھی دبائے گی، پیر بھی دبائے گی، جھاڑو پوچھے سب کرے گی، کھانا بنائے گی۔ میاں وہ کام کی مشین ہم نہیں لا رہے ہیں، بلکہ تمہاری اولاد کی ایک عظیم ماں تم اپنے گھر لا رہے ہو۔ اس کی حیثیت، ہاں یہ اگر وہ کام کر دیتی ہے تو یہ اس کے اخلاق ہیں، یہ اس کے اخلاق ہیں، اس کی تربیت کا اثر ہے، ورنہ فورسلی اس نیت سے اگر کوئی لاتا ہے تو پھر اسے برکت بھی نہیں ہوگی۔ تم جس طرح کی نیت کرو گے شادی میں، اللہ ویسی برکت عطا کرے گا، ویسی برکت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم تعمیر کرو، تو بیت المقدس جب تعمیر کرنے لگے تو کس کی مدد سے؟ جنات کی مدد سے آپ تعمیر کر رہے تھے۔ سارے جنات کو کام پر لگا دیا تھا، اور سارے جن صبح شام دوپہر کام پر لگے تھے اور مسجد بنا رہے تھے بیت المقدس۔ اور اتفاق ایسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ خوب خوف کھایا کرتے تھے، جب تک آپ کھڑے رہتے کام کرتے، اگر سلیمان علیہ السلام چلے جاتے تو سب بھاگ جاتے تھے، کام چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنا عصا لے کر کے کھڑے رہے اور کام کرانے لگے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ سلیمان علیہ السلام دن میں بھی نہیں جا رہے، رات میں بھی نہیں جا رہے، کھڑے ہی کھڑے ہیں، اور دن رات ان کا کام چالو ہے۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی، کھڑے کھڑے آپ کا انتقال ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے رہ گئے انتقال کے بعد بھی۔ یہ صرف اور صرف نبوت کی شان ہے، یہ صرف نبیوں کی شان ہے۔ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ، جنات کو کب معلوم ہوا پتہ ہے؟ دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی لکڑی کو کھا لیا۔ یہ جو عصا تھا دیمک کھا گئی، دیمک کھانے کی وجہ سے لکڑی ٹوٹی، تو لکڑی ٹوٹنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گرے۔ تب جنات کو پتہ چلا ان کا تو کب کے انتقال ہو چکا ہے، اور اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر ہو چکی تھی، جس کو روایات میں ہیکل سلیمانی بھی کہا گیا ہے۔ بیت المقدس، ہیکل سلیمانی، یہ الگ الگ ووادت جو معاملات ہیں، میں اس کو پھر کبھی عرض کرتا ہوں۔ یہ تعمیر مکمل ہوئی اور وہی یہودیوں کے لیے مقدس جگہ، اور بخت نصر نے جس کو توڑا وہی ہیکل سلیمانی تھا، اور اس کے نیچے بہت ساری ان کی مقدس کتابیں جس سے جادو کرتے تھے وہ سب دفن کر دی گئیں۔ سلیمان علیہ السلام کی کرسی وہ بھی دفن کر دی گئی۔ آج بھی یہ یہودی جو کھدائی کر رہے ہیں اسی کرسی کو تلاش کرنے کے لیے، اپنی باقیات، وہ جادو کی کتابیں تلاش کرنے کے لیے آج بھی یہ کھدائی کر رہے ہیں بیت المقدس کے ارد گرد۔ اور یہ جو تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں، تیسرا مندر تعمیر ہونا ہے، وہ تھرڈ ٹیمپل کا مطلب یہی ہیکل سلیمانی کو انہیں بنانا ہے، بیت المقدس کو ہدم کر کے، منہدم کر کے۔ یہ جو مسجد اقصی ہے اس کو ختم کر کے انہیں وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، یہ ان کا خواب ہے۔ یہودی وہاں سے قتل ہوئے، عیسائیوں کا قبضہ آیا، عیسائی تقریباً 300 سال تک آباد رہے۔ پھر ایک بادشاہ آیا، ایران کا بادشاہ تھا خسرو، اس نے بدلہ لیا اور اس کے بعد یہودیوں کو پھر سے آباد کیا۔ دعا میں ہمیشہ یہی کیا کرو کہ اللہ ہماری آخرت اچھی کر۔ یہاں مانگ کر کے کتنا لے لو گے، کتنا لے لو گے، کتنے دن تک؟ چلو آج آپ نے صحت مانگی، اے اللہ مجھے صحت عطا کر، طبیعت اچھی رکھ، اچھی بات ہے، لیکن کتنے دن تک رہو گے؟ 80 سال، 100 سال؟ 80 سال کے بعد جب بال سفید ہونے لگیں گے تب پھر تم یہ مانگو گے کہ اللہ پھر میرے بال کالے کر دے۔ پیٹھ جھکنے لگے گی تب یہ کہو گے کہ اللہ میری کمر سیدھی کر دے۔
دانت جھڑنے لگ جائیں گے، کہو گے پھر اے اللہ میرے دانت صحیح کر دے. نظام ہے کائنات کا، صحت کو جانا ہے تو جو جانے والی چیز ہے اس کو ہی ہم مانگ رہے ہیں. جو ہم سے رخصت ہونے والی چیز ہے وہی ہم مانگ رہے ہیں. اولاد مانگ رہے ہو، یہ بھی چھوٹنے والی چیز ہے، یہ ہم سے چھوٹنے والی چیز. ہر وہ چیز مانگتے ہیں ہم یہاں پر جو ہم سے رخصت ہونے والی ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ جنت ہے، اس کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی پیاری بات ہے، سنو. فرماتے ہیں موت سے بچنا ممکن ہے کسی کو؟ بتائیں کوئی بچ سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ موت سے بچنا کسی کے لیے بھی ممکن ہے؟ نہیں ہے. سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے امپاسبل. لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے 1000 دوائیاں کھاتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ موت سے نہیں بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے ہم روز کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. ہم اپنے جسم کو صحیح کرتے ہیں یا بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے پیسہ بھی بہاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہیں بچ سکتے پھر بھی خرچہ کرتے ہیں. شیخ سعدی کی سوچ دیکھو. فرماتے اور انسان کو یہ پتہ ہے کہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، موت سے بچنا تو ممکن نہیں، لیکن دوزخ سے بچنا ممکن ہے. کیا سب کے اوپر کمپلسری ہے جہنم میں جانا؟ نہیں. تو جس سے بچنا ممکن ہے اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا، اور جس سے بچنا ممکن ہی نہیں اس کے لیے روز کوشش کرتا ہے. یہ کیسی سوچ ہے انسان کی؟ موت سے نہیں بچ سکتے، کوشش ٹھیک ہے تم دوائیاں کرتے رہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے. میرے عزیزو، ہمارا سارا نظام اسلام کا آخرت پر ٹکا ہوا ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر اسلام سے آخرت کا کانسیپٹ نکال دیا جائے تو پورا دین کھوکھلا ہو جائے گا. یعنی پھر کس چیز کے لیے کر رہے ہو تم؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ چوری سے کیوں بچتے ہو؟ شراب کیوں نہیں پیتے؟ ہر چیز کا تعلق تمہارا آخرت سے جڑا ہوا ہے، آخرت سے. کیوں؟ حساب ہوگا، پوچھا جائے گا. میری نمازیں بھی پوچھی جائیں گی، روزے بھی پوچھے جائیں گے. ہر چیز آخرت کے خوف سے ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں، اور اگر آخرت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا